اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سے پہلے ایک ویلاگ بنا چکے ہیں جو مخلوق پر شفقت و رحمت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح دوسرے لوگوں پر رحم کرنے، ان پر شفقت کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اس سلسلے کی پہلی حدیث مبارکہ ہے اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت تین قسم کے ہیں: منصف، خیرات کرنے والا اور نیکی کرنے کی توفیق سے نوازا گیا بادشاہ، سبحان اللہ۔ دوسرا، ہر رشتہ دار سے خصوصاً اور ہر مسلمان سے عموماً مہربانی اور نرم دلی کے جذبات رکھنے والا شخص۔ اور تیسرا، عیال دار جو کہ حرام چیزوں اور سوال کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ جبکہ جہنمیوں کی 5 اقسام ہیں: وہ ضعیف جس میں عقل نہیں، جس کے ذریعے وہ بری بات سے بچے۔ وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں جنہیں حلال اہل و عیال اور مال کی خواہش نہیں۔ خائن شخص کہ اگر اس کے دل میں کسی معمولی سی چیز کا طمع پیدا ہو تو وہ اس کی خیانت کر لیتا ہے۔ وہ آدمی جو صبح شام ہر موقع پر تیرے اہل و عیال اور تیرے مال کے بارے میں تجھ سے دھوکہ کرتا ہے۔ اور آپ نے بخیل یا جھوٹے کا ذکر کیا، اور بد اخلاق جو فحش گو ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ہم نے اپنے اسکول کالج کے سلیبس میں بھی یہ حدیث مبارکہ بڑی دفعہ پڑھی ہے، اور لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری پڑھائی تک ہی رہ جاتی ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو ہمیں اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کون سی چیز پسند کرنی ہے، جو ہم نے اپنے لیے پسند کرنی، جو ہم اپنے لیے پسند کریں، اور اس وقت تک ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم وہی چیز دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ یہ دیکھیں، اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اس بات کا ذکر کیا ہے اور اس شخص کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ کون مومن نہیں، تو وہ جو لوگ دوسروں اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، کچھ چاہتے نہ چاہتے بھی کوئی چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جن سے ان کے ہمسائے تنگ ہوتے ہیں، تو اسلام میں ہمسائیگی کے بارے میں بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی شر انگیزیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے، اور ہمیں اپنے ہمسایوں کے صحیح حقوق پہچان کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے، کیونکہ ہمسایوں کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ اگر ہماری شر انگیزیوں سے اگر کوئی ہمارا پڑوسی تنگ ہے تو وہ ہمیں جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا جب تک کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ درست نہ کر لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے متعلق مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے۔
یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے کہ میں نے خیال کیا کہ وہ ہو سکتا ہے وراثت میں بھی ان کا حصہ بن جائے۔ یہ ان کی اہمیت بتانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ طرز عمل تیسرے شخص کو غم میں مبتلا کر دے گا۔ میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں، میں جب حدیث مبارکہ پڑھتی ہوں نا تو میں کئی دفعہ چونک جاتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں کہ اتنی باریک باریک چیزیں جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا جن باتوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کہ ہم نے ایک دوسرے کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل بھی غم میں مبتلا نہ ہو، نہ ہمارا کوئی عمل اس طرح کا ہونا چاہیے، نہ ہماری کوئی بات اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس سے کسی دوسرے انسان کا دل دکھ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، دین و اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ ہمارا دین تو ہے ہی باعث رحمت و برکت، اور ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ہر چیز میں ہمیں بتا رہا ہے۔ اب ہم اس سے خود ہی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں یا ہم اپنی زندگیوں میں شامل نہ کر سکیں تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ تو اسی لیے دین تو اتنا خوبصورت مذہب ہے اور اتنا یہ رغبت والا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں کمیاں نظر آتی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا کیا کمیاں ہیں، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو کمی کو سامنے رکھ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ سبحان اللہ، اور ہمارا تو دین ہی یہی سکھاتا ہے۔ کچھ اس کے فرائض ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، کچھ نفلی باتیں ہیں، اور پھر مخلوق پر جو رحمت و شفقت ہے اس کی تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح احمد و ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو القاسم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی بد نصیب شخص ہی سے رحمت طلب کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں آج کی ہم نے حدیث مبارکہ میں، اور یہ مخلوق پر جو رحم کرنا ہے اس کی تاکید اسی لیے، ہم خود تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی معاف بھی کرے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو اس کے بارے میں کوئی دوبارہ تذکرہ بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھی جب بھی ہم معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک آسان سا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرو اور دنیا والوں پہ رحم کرو تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے اور ہم سب پر رحم بھی فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔